پاکستان کی بات کرتے ہو جہاں آج تک ناقص قسم کا آئین اور دستور تو تم بنا نہیں سکے. یہ ہمارا دیش ہے. آزادی کے 2 ہی سال کے اندر آئین بن کر کے امبیڈکر جی کے نگرانی میں بن کر کے تیار ہو گیا اور پورا بھارت 26 جنوری کو جشن جمہوریت مناتا. معلوم ہے آئین کی مکمل ہونے پر یہ جشن جمہوریت ہے. تو کیا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یہ ہمارے؟ اور ہم نے اس دیش کو اس لیے محبت کی نگاہ سے دیکھا بھی، پسند بھی کیا، رہے بھی ہمارے پوروج اس لیے یہ سوچ کر رہے کہ یہ دیش چھوڑ کر اگر ہم چلے گئے تو ہمیں غازی سرکار کہاں ملیں گے، ہمیں خواجہ غریب نواز کہاں ملیں گے. یہ ان کا دیش ہے، اس لیے ہمیں اس دیش سے بھی پیار ہے، اس دیش کے لوگوں سے بھی پیار ہے. اور یہ آئین آج جو وفاداری کا آئین، یہ تو میرے غازی سرکار کے گھرانے نے بہت پہلے لے لیا. لٹانا اگر کسی کو سیکھنا ہو تو سرکار غازی کے گھرانے سے سیکھے. کسی نے کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ آل علی سے اگر پوچھنا ہو تو عشق کا نصاب اگر سمجھنا ہو تو علی کے بیٹوں سے پوچھیے. علی کے بیٹوں سے پوچھیے کہ عشق میں کیا ہوتا ہے. عشق میں کچھ بچایا جاتا ہے یا سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے؟ تو غازی سرکار کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آواز دے گا کہ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے. آل علی نے لکھ دیا سارا نصاب ہے. سرکار غازی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کیا، اپنے خون کے قطرات کو راہ خدا میں بہایا اور پھر ہندوستان کی سرزمین میں سرکار غازی کا یہ خون کا قطرہ جذب کیا ہوا کہ لاش جاگ گئی اور قطرے خون سے آواز آنے لگی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ بولنا بھی نہیں اور انہیں مردہ گمان بھی نہیں. اور آج اگر کسی کو زندگی کے جلوے دیکھنا ہو تو 14 رجب المرجب کو آ کر سرکار غازی کے آستانے پر زندگی کی توانائی اس کا جلوہ اگر دیکھنا ہو تو سرکار غازی کا آستانہ آواز دے رہا ہے کہ زندگی ملے گی تو میری بارگاہ سے ملے گی، اطاعت کا جذبہ ملے گا تو میری بارگاہ سے جذبہ ملے گا، اور قوم کے لیے، وطن کے لیے، رسولوں کے لیے قربانی کا اگر جذبہ ملے گا تو میری بارگاہ سے. اسی لیے ہر سال ہندو مسلم بلا تفریق سرکار غازی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ڈسچارج بیٹری کو چارج کرتے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سرکار غازی کے آستانے کو سلام کرتے ہیں. آمین. اور یہاں سے جو پریم کا سندیش ایک دوسرے کے باہوں سے باہیں جوڑ کر اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ لینے کا جو سندیش اور پیغام یہاں سے ملتا ہے، اب یہاں سے لے کر کے جائیں. اور کوئی کچھ بھی کرے، مولانا معین الدین صاحب کے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی توڑنے کی کوشش کرے، ہم جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سرکار غازی کے ماننے والے ہیں. سرکار غازی نے لوگوں کو جوڑا اور ایسا جوڑا کہ کبھی گرمی کبھی سردی دیوانوں کے راستے میں حائل نہیں. کل جب ہم لوگ آئے اور آج صبح فجر کی نماز کے لیے میری خدمت میں ایک بچہ وہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں اندر کی مسجد میں مجھے جگہ نہیں ملی، میں باہر کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، باہر ہی مجھ کو جگہ ملی تو پیڑ سے اس طرح شبنم کے قطرات ٹپک رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ شاید بارش ہو رہی. تو بارش حوصلہ نہیں روک پاتی اور گرمی اور لو کے تھپیڑے بھی سرکار غازی کی بارگاہ میں آنے سے نہیں روک پاتے. حضرت عبدالرزاق واسمی کا
وہ خط آج بھی گواہ ہے جو انہوں نے اپنے حجام کے ذریعے سرکار غازی کی بارگاہ میں پہنچوایا تھا، اور جب جواب لے کر کے نائی گیا تو مسکرانے لگے۔ انہوں نے روکا تھا اپنے حجام کو، تو حجام نے کہا نہیں میں جاؤں گا سرکار، مجھ سے پہلے ہی اپنا کام کروا لیجیے، اور جب وہ یہاں آیا میرا خط لے جا کر کے دینا، اور انہوں نے خط دیا، ان کے بتائے ہوئے جگہ پر وہ شخصیت ان کو ملی، اور کہا کہ جب جانے لگنا تو مجھ سے خط لے لینا، اور خط لے کر کے جب واپس گیا تو خط دے کر کے حضرت عبدالرزاق بانسری مسکرانے لگے۔ تو حجام نے پوچھا کہ سرکار میں جو خط لے کے گیا تو اس کا کیا جواب آیا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں نے بہرائچ کے سرکار غازی کو خط لکھا تھا کہ آپ خلق خدا کو اس گرمی میں کیوں پریشان کر رہے ہیں، کاہے کو پریشان کر رہے ہیں؟ تو جواب آیا کہ جب آپ سے آپ کا ایک نائی نہیں روکا جا سکا تو میں ہزاروں لاکھ کو کیسے روکوں؟ تو گرمی وہ میلے کی بات۔ اچھا، یہ وہ سرکار غازی کی مقبولیت جو تھی، تو ہندوستان کے جو دوسرے مذہب کے ماننے والے، ہندو دھرم سناتن دھرم کے ماننے والے تھے، انہوں نے اپنے حساب سے میلے کہتے ہیں۔ یہ میلے کی بات میں کر رہا ہوں، یہ گرمیوں میں پڑتا اور شدید سردی میں ایسا لگتا تھا۔ رات میں جب میں آیا ہوں تو سناٹا ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ شاید موسم کا اثر کچھ رنگ دکھائے گا، لیکن غازی کے رنگ کے سامنے موسم کیا ہے۔ اور آج کھڑے ہو جاؤ کہیں بہرائچ میں، راستے بتا دیں گے کہ منزل کون ہے اس راستے کی، اس کا پتہ نہ پوچھو بس آگے بڑھے چلو، ان کا پتہ نہ پوچھو بس آگے بڑھے چلو۔ ہوگا کسی جگہ پہ تو میلہ لگا، اپنی آنکھوں سے دیکھیے میرے غازی سب کے سارے دھرم کے ماننے والوں کے، مسلمانوں کے، ہندوؤں کے، کوڑی مسلمان ہو ہندو ہو، اگر آستھا اور عقیدت کے ساتھ آئے گا اس کو مسلمان دیں۔ رشتے اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے، اگر مسلمان فیضیاب ہو رہا ہے اس لسٹ میں نظر آئے گا تو ہندو بھی فیضیاب ہوتا نظر آئے گا، عیسائی بھی فیضیاب ہوتا نظر آئے گا، سکھ بھی فیضیاب ہوتا نظر آئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جگہیں اگر نہیں رہی تو دیش کو جوڑے گا، یہی جگہ تو ہے دیش کو جوڑنے۔ ایک دفعہ بچے بھائی میں اجمیر شریف جا رہا تھا، اسی زمانے میں خالصتان کا بڑا لفڑا چل تھا کہ بس سے اتارا اور دھرم کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو مار ڈالا گیا، اور میں گیا اچھا ہمارے دیش کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ایک دھرم کا ماننے والا دوسرے دھرم کے ماننے والے کو بس کسی پر اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ نہیں سکتا، اس کا قتل کر دیتا ہے۔ اور اس کے اگلے ہی دن دلی سے جب میں اجمیر پہنچا تو عجیب اتفاق تھا، خواجہ غریب نواز گویا میرے ذہن سازی کر رہے تھے۔ میں کھڑا ہوا فاتحہ پڑھنے کے لیے تو میرے دائنی طرف ایک صاحب دھوتی پہنے ہوئے اشکا لگائے ہوئے کھڑے تھے، اور دوسرے میرے بازو میں ایک سردار صاحب سکھ جی وہ اپنا صافہ باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے کہا واہ، ہندوستان کا ماحول سیاست اتنا خراب کر چکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بس میں ایک دھرم کا بیٹھا ہوا آدمی دوسرے دھرم کے آدمی کو برداشت نہ کر سکے، مگر یہ آستانے حضرت سرکار غازی کا آستانہ، سرکار غریب نواز کا آستانہ، کلیئر کا آستانہ، مخدوم شاہینہ کا آستانہ، ان بزرگان دین کا آستانہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تم کہیں ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر ایک ساتھ محبت کے ساتھ تم بیٹھ سکتے ہو تو میری بارگاہیں جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو سلامت رکھے۔ اگر یہ آستانے ہیں تو ہمارا دیش مضبوط ہے، اگر یہ آستانے ہیں تو محبت کی پرمپرائیں ابھرتی رہیں گی اور طاقتور ہوتی رہیں گی۔ اس لیے ان آستانوں کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے محسن کے آستانے کی طرح سے دیکھ کر ان کی بارگاہ میں اپنا سب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں پر کو سلامت رکھے، اور اس آستانے کے جو خدمت گزار ہیں
ان لوگوں کو اس آستانے کی برکتوں سے فیضیاب کرے. اور ایک بار میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں سرکار قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو بوسہ دے کر، ان کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے وسیلے سے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب کے دامن کو گوہر میراث سے بھر. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے. پروردگارہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دیش کے ہر ناگرک اور شہری کی حفاظت فرما. خدا کرے کہ یہاں ایسی بارشیں برسیں کہ پتھروں پہ بھی روئید کی حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات بوجھ نہ ہو زندگی میں. السلام علیکم.